2 دن پہلے ایک پاکستانی مشہور اینکر عمران ریاض صاحب نے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈالی تھی، جس میں یہ کوشچن کیا گیا تھا قادیانی حضرات اسرائیلی فوج میں سروس کر رہے ہیں۔ تو میرا بھی یہی اس کا ویڈیو سننے کے بعد مجھے کچھ تحقیقات کرنے کا پتہ چلا کہ چلو علم پتہ کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت کو جانچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس 1914 سے پہلے کے زمانے میں جانا پڑے گا، یعنی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے، جب اوٹومن امپائر ایک عظیم ریاست تھی، ایک عظیم سلطنت تھی، جس کی باؤنڈریز رشیا، ایران اور ادھر ایسٹرن یورپ تک ٹچ کر رہی تھی۔ رشین امپائر سوری اوٹومن امپائر پہلی جنگ عظیم میں اپنے اتحادیوں کے آگے شکست کھا گئی۔ نتیجتاً وہ ترکی سلطنت، عثمانیہ سلطنت، وہ چھوٹے چھوٹے حصے بکھرا ایریاز میں ڈیوائیڈ کر دی گئی، تقسیم کر دی گئی۔ کچھ حصے الائز فرانس کے پاس آ گئے، کچھ حصے برٹش گورنمنٹ نے اپنا کے انڈر آ گئے، اور کچھ رشیا کے ساتھ جا کے مل گئے، اور کچھ جو ہے اپنا مڈل ایسٹ کے وہ عرب کنٹریز اسٹیٹس بنا دی گئیں، جیسے عراق میسپیٹونیا میں، اور ٹرانس جورڈن میں جورڈن کی سلطنت، اور سعودی عربیہ میں ابن سعود کی سلطنت میں یہ علاقے ملگمیٹ ہو گئے۔ لیکن ایک حصہ جس کو وہ کہتے تھے پیلسٹائن مینڈیٹ ٹیریٹری، ایکچولی یہ علاقہ اس علاقے کا خاص نام لیوانت۔ لیونت جو ایریا ہے یہ پیلسٹینی ٹیریٹری، یہ برطانیہ کے اثر انڈر راج میں رہی 1920 سے لے کے 1948 تک۔ عرب کنٹریز اس سچویشن سے، خاص کر عرب کنٹریز سے نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل فلسطین اس سچویشن سے ناخوش تھے۔ وہ بھی اپنے لیے اپنی اسٹیٹ، آزاد اسٹیٹ چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت اس لیون ٹیریٹری میں چند ایک جوز بھی سارے قدیمہ سے رہ رہے تھے۔ میجورٹی آف جو تھے وہ عرصہ قدیم سے وہاں سے نکال دیے گئے تھے اور دوسرے ملکوں میں بعد تھے۔ ایک چھوٹا سی کمیونٹی وہاں تھی، موجود تھی۔ انہوں نے یو کے اور فرانس کے ساتھ مل کر ایک پلان ہیچ کیا کہ یہاں ان کے لیے بھی ایک الگ اسٹیٹ، جوش اسٹیٹ ہونی چاہیے، جس کا نام تھا اسرائیل۔ معاملہ یہ سارا نیشن اور مسلم لیگ میں چلا گیا، اور نیشن اور مسلم لیگ چونکہ اس میں زیادہ تر انفلوئنس تھا برطانیہ کا اور امریکہ کا، اور ان کی انفلوئنس کی وجہ سے جو سیکنڈ انمنگ کنٹریز ایکٹ انہوں نے بھی اس جوئش اسٹیٹ کے کریشن کے اسٹیبلشمنٹ میں فیور کی۔ جب 1948 میں
برطانیہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس علاقے کو لیونت اور پیلسٹائن مینڈیٹ ایریا ٹیریٹری کو آزاد مملکت بنا دی جائے، تو وہاں اس وقت یہ قرارداد منظور ہوئی کہ اس میں ایک اسرائیلی اسٹیٹ بنائی جائے جہاں جوز آباد ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل پیلسٹائن ٹیریٹری ریجن بنے گا۔ اگرچہ پاکستان اور عربوں نے سخت احتجاج کیا لیگ آف نیشن میں، ان کی ایک قادیانی مسلم کی رہنمائی میں، جن کا نام تھا سر ظفر اللہ خان، the first foreign minister of پاکستان، انہوں نے اپنا سعودی عربیہ اور دوسرے عرب بادشاہوں اور حکمرانوں کی دعوت پہ اپنا اسرائیل کا کیس یو این نیشن آف لیگ میں پریزنٹ کیا، اور انہوں نے بڑی سختی سے اپوز کیا اسرائیلی اسٹیٹ کے وجود کا۔ اصل چیز تھی اسرائیلی چند ایک بہت کم کمیونٹی تھی، ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت نہیں تھی۔ میجورٹی وہاں پیلسٹین عرب پیلسٹین لوگوں کی تھی، لہٰذا پاکستان اور عرب لوگوں کا موقف تھا کہ اس کے ایک اسٹیٹ کے اندر، پیلسٹین اسٹیٹ کے اندر، اپنا اسمال کمیونٹی وہ ایزیلی رہ سکتی ہے، لیکن جوز کو اور امریکہ اور اسرائیل کو یہ چیز منظور نہ تھی، لہذا اسرائیل مارز وجود میں آ گیا۔ باقی رہا باقی ایریا جو لیوان کا تھا، پیلسٹین ٹیریٹری، اس میں چونکہ کوئی منظم لیڈ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ علاقے نیبرنگ عرب کنٹریز نے اپنی کنٹریوں کے اپنی ملکوں میں بانٹ لیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ پیلسٹینی مینڈیٹ ٹیریٹری جو تھی، یہ برٹش رول کے انڈر رہی تقریباً 1920 سے لے کر 1948 تک۔ 48 میں اسرائیل کی ملک وجود میں آیا تھا، انڈیپینڈنس لی تھی انہوں نے۔ تو اس ایریا وہ اپنا برٹش رول کے درمیان فلسطین ٹیریٹری میں احمدیہ کمیونٹی والوں نے ایک مشن قائم کیا ٹو احمدیہ مسلم جماعت کو، موومنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت ان لوگوں میں پھیلائی، جوز لوگ جو کہ اس وقت اود قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اود عرب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ مسلمان جو تو نہیں تھے، لیکن وہ مسلمان اود قبیلے کے مسلمان احمدی اپنا کنورٹ ہو گئے۔ اس کنورشن کے بعد یہ زمانہ تھا 1920 سے لے کر 1928 تک، جب کہ احمدیہ جماعت وہاں اسٹیبلش ہو گئی، اور لوکل عرب کمیونٹی وہ احمدیت میں کنورٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک علاقہ
جس کا نام تھا ہائفا، اس کے ارد گرد اپنا آپ کو آباد کیا ہوا تھا، اس جگہ سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ اوت قبیلہ کا تعلق ہائفا سٹی کے گرد و نواح میں تھا۔ یہ اسرائیل کی پارٹیشن کا فلسطین ٹیریٹری کی پارٹیشن کے وقت یہ حصہ جو اسٹیٹ کے اندر آ گیا، جو یعنی اسرائیل اسٹیٹ میں۔ اس کے بعد یہ کمیونٹی اس وقت سے لے کر اب تک کمیونٹی اپنا اسرائیلی اسٹیٹ کے اندر سٹیزن بن رہ رہے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان، جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل، وہ جو وہاں جا کے احمدیز وہاں جا کے اسرائیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ وہاں کی لوکل کمیونٹی، عرب کمیونٹی جو کہ کنورٹ ہوئی تھی احمدیت میں، وہ وہاں رہ رہے ہیں، اور وہ اسرائیل سے کہ مارز وجود میں آنے سے پہلے کے وہاں سیٹل تھے۔ وہ تھے انڈر برٹش پیلسٹائن مینڈیٹ کے۔ تو جب اسرائیل اپنا مارز وجود میں آ گیا تو احمدیوں کو وہاں، چونکہ جوز نے فریڈم آف ریلیجیس پریکٹسز دی تھی، لہٰذا وہ ہیپیلی وہ اس میں مرج ہو گئے اسی علاقے میں، ان کے باشندے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے علاقوں میں بھی ارد گرد ممالک، جو عرب ممالک تھے، جس میں اکا دکا احمدی فیملیز جو کنورٹ ہوئی تھی لوکل، ان پہ جب ان کے لوکل گورنمنٹ کی ان کی گورنمنٹس کی طرف سے پرسیکیوشن ہوا، تو وہ بھی مائیگریٹ کر کے اس ہائفا سٹی کے قریب مائیگریٹ آباد ہو گئے۔ اب یہ آبادی تقریباً دو سوا دو ہزار پاکستان کے نا اود فیملی اور نیولی کنورٹڈ احمدیوں کی پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ اس سلائیڈز میں دیکھ سکتے ہیں، یہ احمدیہ ماسک کبابر، یہ احمدیہ ماسک ان اود فیملی اود ٹرائب نے بنائی، بلڈ کی ہوئی ہے، اور یہ ہے ان کا ان کا احمدیہ کمیونٹی سینٹر ہے، جہاں سے وہ تبلیغ کرتے ہیں دوسری عرب دنیا میں بھی۔ یہیں سے ان کی مسلم MTA چینل بھی چلتی ہیں، جو کہ عرب کنٹریز کو پریچ کرنے کے لیے۔ اب اوت جو فیملی، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، ابھی بھی اسی انگلش میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اوت فیملی tribe has been living in the vicinity of Haifa city under the British rule of the Palestine territory. That territory which was surrendered by Ottoman Empire in 1914 after the World War I. After the end of British Palestine Mandate, which was British rule uh, given by the uh, League of Nations, this territory was divided into two regions. یعنی جب برطانیہ والوں نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ایریا کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک اسٹیٹ آف اسرائیل اور دوسری پیلسٹینین ریجن۔ اسٹیٹ آف ریلیجن تو مارز وجود میں آ گئی، پر پیلسٹینین ریجن انفارچونیٹلی وہ ارد گرد کے جو
عرب کنٹریز تھی انہوں نے اپنا اس کے حصے بکھیرے کر کے اپنے اپنے علاقوں میں ضم کر لیا. جیسے جورڈن پیلسٹین کا علاقہ تھوڑا سا کر لیا تھا، ادھر سے اپنا اسرائیل نے دوسرا علاقہ لے لیا، ادھر سے عراق میں وہ شاہ فیصل ان کے زمانے کا کنگ تھا، اس کو اسٹیبلش کروا دیا. تو یہ جو ریجن رہ گیا تھا انفارچونیٹلی، چونکہ اس کا کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، تو ان عرب لوگوں نے بجائے اس کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دینے کے اس کو اس کو سب ڈیوائڈ کر کے اپنے اپنے باؤنڈریز میں ضم کر لیا. تو جس کا نتیجہ یہ احمدیہ مسلم مشن جو تھا وہ حائفہ میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا 1920 میں برٹش راج کے برٹش رول کے انڈر. اس وقت اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہ لوگ وہی اسی وقت سے وہاں سیٹل ہیں. اور اسی وقت سے یہ وہ لوگ نہیں جیسے کہ کلیم کرتے ہیں لوگ کہ جی اسرائیل میں جا کے وہ سروس کرتے ہیں یہ اول تو یہ پاکستانی قادیانی نہیں ہے، یہ لوکل کنورٹس ہیں، عرب کنورٹ، اور عرب لوگ ہیں جو کہ احمدیت قبول کی ہے اور اس کو احمدیت پہ اپنے وہاں پریکٹس بھی کرتے ہیں اور پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ انہیں ریلیجس آزادی ہے. نہ جس طرح نہ دوسرے عرب کنٹریز میں یہ فیسلٹی نہیں تھی. جیسے کہ پاکستان میں بھی احمدیوں کو کوئی اپنا تبلیغ کرنے یا اپنے ریلیجن پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے اوپنلی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب پیلسٹین کو ڈیوائڈ کیا جا رہا تھا اسرائیل اسٹیٹ بنانے کے لیے، پیلسٹین مینڈیٹ ٹیریٹری کو، تو اس وقت یو این نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی ود دی ہیلپ آف یو کے اور امریکہ اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے لیکن اس وقت یہ زمانہ تھا 1948 کا، 47 کا رہا. تو اس وقت عرب کے حکمرانوں میں جن میں شاہ فیصل اور دوسرے کنگز وغیرہ بھی تھے دوسرے کنٹریز کے بھی، موراکوز کے، جارڈن کے، ان لوگوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ سر ظفر اللہ خان جو کہ ایک احمدی لائر، ویل نون لائر اور فارن منسٹر آف پاکستان تھا، کہ ان کے لیے ریکویسٹ کی گئی پاکستان کو کہ ان کا یہ کیس یو این لیگ آف نیشن میں پریزنٹ کرے. تو اس ان ظفر اللہ خان صاحب نے تقریباً 5 7 گھنٹے لانگ تقریر کی فلسطین کے حق میں تقریر کی، اور اسرائیل کی اسٹیٹ کے اپوزیشن میں اپوز کیا، اسرائیل اسٹیٹ کی کریشن میں اپوزیشن یعنی شدید مخالفت کی، اردو میں کہنا چاہیے. جیسا کہ اس سلائڈ میں لکھا ہے، سر ظفر اللہ خان tireless advocacy for the freedom of Arab states and for the resolution of Kashmir and Palestine issues well known. The king of Jordan جو اردن کا بادشاہ تھا and late king حسین بن طلحہ اور دوسرے awarded چودھری ظفر اللہ خان the highest honor in his kingdom for his heroic uh, and courageous fight for the cause of Palestine. اس پاکستانی اینکر نے اپنے ویڈیو میں ایک اور کویشچن ریز کیا تھا on the integrity of احمدی، پاکستانی احمدی کمیونٹی کے متعلق، کہ پاکستانی اسرائیل کے ساتھ مل کے
پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کر عربوں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے اس کی انفارمیشن کس چیز پہ بیس تھی، لیکن اسے پتہ ہماری نا، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی احمدی کمیونٹی کا ایک نسب جو اپنے ملک سے محبت ایک جزو ایمان ہے۔ وہ جس ملک کے باشندے ہوں گے، جس ملک میں رہیں گے، چاہے وہ اسلامی ہو نان اسلامی ہو، لیکن اپنے اسلامک ٹیچنگ کے بیسس پہ اپنے ملک کے مکمل وفادار ہوں گے وہ۔ اب اگزامپل ابھی آپ کو شاید یاد ہو 1965 میں جو وار پاکستان اینڈ انڈیا ہوئی تھی، اس میں سب سے بڑا عہدہ ایک جنگ چونڈا ٹینک وار جو ہوئی تھی، اس میں تقریباً انڈیا نے 600 ٹینکس کے ساتھ پاکستان کے علاقے چونڈا سیالکوٹ کی طرف چڑھائی کی، اور اس وقت ایک احمدی لیفٹیننٹ جنرل، احمدی جنرل، اس کا نام تھا عبدالعلی ملک، اس نے ایک ٹینک کے ساتھ، میرا 10 یا 12 ٹینکوں کے ساتھ، ایک چھوٹی سی بٹالین کے ساتھ اس حملے کو انڈیا کے ٹینکس کے 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 ٹینک کے لشکر کو پسپا کیا، اور وہ ٹینک دنیا حیران، ایک ورلڈ ریکارڈ دنیا میں کہ ایسی بہادری اور جان نثاری اس نے اور اس کی ٹیم نے کی کہ جو ناممکنات میں سے نظر آتی تھی۔ تو اور یہ جنرل نہ صرف یہ پیچھے یہ عام جنرلوں کی طرف پیچھے رہ کے کمانڈ نہیں کرتا تھا، لیکن اسے خود ٹینک فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کی ہے، اور فوجی اس کی مانتے بھی یا بہت سارے یوٹیوب ویڈیو پہ آپ دیکھیں گے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ ایک گریٹ جنرل تھا جو کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اگلی فرسٹ لائن پہ اس نے پاکستان کا دفاع کیا۔ ایک دوسرا ثبوت، دوسری سلائیڈ، ایک اور احمدی پاکستانی جنرل میجر جنرل اختر حسین ملک، جس نے اپنی یہ کشمیر 1965 کی جنگ میں کشمیر محاذ پر لڑائی کی، اور انڈیا کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کشمیر ود ان ریچ آ چکا تھا، یعنی اس کی کمانڈ سے یہ اخنور برج جو کہ اونلی لائن جو لائف لائن تھی جموں اور کشمیر کی، یہ اس کے اوپر پہنچ چکے تھے، جبکہ جنرل ایوب خان جو اس وقت کمانڈر ان چیف اور پریزیڈنٹ تھے، نے ان کی کمانڈ کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا، اور اس کے بدلے میں جنرل یحییٰ خان کو وہ کمانڈ دے دی، اور یحییٰ خان کو بجائے اخنور کی طرف بڑھنے کے اس کو کہا، اس کو انسٹرکشن دی گئی کہ چھم جوڑیاں کی طرف چھوٹے سے علاقے میں چلے جائے۔ تو یحییٰ خان چھم جوڑیاں میں اپنا ایڈوانس کر رہا تھا، جبکہ وہ چھوٹا سا علاقہ تھا، اور کشمیر جو کہ آلموسٹ ہندو جنرل خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ ہار چکے تھے آلموسٹ، اور وہ بھاگ چکے تھے کہ اب تو کشمیر پاکستان کی نے قبضہ کر لیا، کیونکہ مین سپلائی لائن وہاں سے انہوں نے قبضہ کر لی تھی۔ تو جو ہی یہ ڈیسیژن لیا گیا ایوب خان نے، تو اس وقت انہیں he said he had a great relief, sigh of relief، انہیں سکھ کا سانس لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد آئی ہے، ورنہ یہ
علاقہ جا چکا تھا پاکستان کے ہاتھوں میں. تو وہ ابھی بھی اس میں بھی کافی ساری یوٹیوب پہ ویڈیو پہ آپ دیکھیں گے ان کی بہادری کے کارنامے، اور اس کے متعلق یہ بھی کہ ایوب خان اگر یہ نہ کرتا تو آج ہمیں جموں کشمیر کے لیے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا ہے اس وقت، لیکن چونکہ اس وقت یہ احمدی سے جنرل تھے، اور دا دین گورننگ جو گورنمنٹ تھی وہ فرائٹن تھی کہ کیوں کہیں اس کی وکٹری کا کریڈٹ احمدی مسلم کو نہ مل جائے. یہ تیسری سلائیڈ میں ایک اور اگزامپل ہے. جنرل ایئر مارشل ظفر چودھری، یہ بھی پاکستان ایئر فورس کا احمدی جنرل تھا، اور اس نے بھی 1973 میں جب مڈل ایسٹ میں وار ہو رہی تھی اسرائیل کے خلاف، اس میں اس نے اپنے پاکستانی ایئر فورس کے 16 پائلٹس بھجوائے تاکہ وہ مڈل ایسٹ میں عربوں کی اور ایجپٹ کی سپورٹ کر سکیں، مدد کر سکیں. اب اس جذب کے ساتھ، ان اگزامپلوں کے ساتھ، اتنی کیلیبر اور اتنے محب وطن جنرلوں کے اگزامپل ہوتے ہوئے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی حواس البخت آدمی ہی، کوئی ایسا جس کا سینس لیس کہنا چاہیے اردو میں مجھے، آدمی ان کے محب وطنی پر کوشچن کرتا، احمدیوں کی محب وطنی پر کوشچن کر سکے. ریسنٹلی ابھی سوات میں جب یہ رد عمل میں وہ ایک احمدی جنرل ہائی رینکنگ آفیسر، وہ اس کو شہید کیا گیا فوج ٹیررزم کے ساتھ لڑتے ہوئے. یہ سلائیڈ جو اپنا اس اینکر کی پکچر بھی ساتھ ہے اور ہیڈنگ بھی اس نے لگائی ہوئی ہے. اسرائیلی فوج میں کتنے پاکستانی یہودی پروفیسر کے حیرت انگیز انکشافات، پاکستان کے خلاف صہیونی سازش، یورپ کو تباہ کرنے کی اسرائیلی خواہش. اور اس ڈیٹیل ویڈیو کے اندر اس نے پاکستانی اس الیگیشن دی ہے کہ پاکستانی احمدی اسرائیل میں 600 کے قریب لوگ بھرتی ہیں، سرو کر رہے ہیں اسرائیلی فوج میں، اور وہ اگینسٹ انٹرسٹ آف پاکستان اور عربس. اور اس کی بیس اس نے بنائی ہے وہ ایک کوئی اسرائیلی پروفیسر جس نے کتاب لکھی تھی یہ پروفائل 1912 میں، 8 سال پہلے. اور اس میں اس نے ذکر کیا جس پیج کو ان لوگوں نے ایز اے دلیل پیش کیا ہے. اگر اسے آپ کو کلوزلی پڑھیں تو اس پہ لکھا وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ 600 آدمی کام کر رہے ہیں اسرائیل میں پاکستانی. اس میں لکھا ہوا اس نے ایلیگیشن جو دی ہے وہ اس میں یہ کہا کہ اراؤنڈ 600 پاکستانی کین بی ہو سکتے ہیں کہ 600 آدمی احمدی پاکستانی وہاں کام کرتے ہوں، نہ کہ 600 آدمی کام کرتے ہیں. یہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں جیسے عمران ریاض، آپ پاکستان کے صدر بن سکتے ہو جھوٹ مار کے، جیسے پولیٹیشنس کی چیف سیاست کھیلتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ پرائم منسٹر یا پولیٹیشین بن گئے ہیں میں اور کین میں، ہو سکنے میں اور ہونے میں بہت فرق ہے. تو اس آدمی نے پتہ نہیں، شاید مجھے تو اب ایکچولی تھوڑا سا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ پی آئی اے میں سارے جو ٹیکسی ڈرائیور پائلٹ بنے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس اینکر کو
کم سے کم میرے خیال میں میٹرک تو اس نے ضرور کی ہوگی، تو اسے انگلش بھی پاتی ہوگی اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کین اور ٹو بی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ ذرا غور کر لیتے تو اس اس طرح کی ویڈیو بنانے یا ایلیگیشن کی ان کو ضرورت بھی نہ پڑتی۔ اور تو اور اگر انہیں تھوڑی سی بھی اسلامک تعلیم یا قرآن مجید پڑھا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ کہ کبھی غلط فوائد نہ پھیلاؤ جب تک کہ تم ایسرٹین نہ کر لو، اس کو تحقیق کرو۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے، ولا یہ اپنا سورہ بقرہ میں، ولا تلبسوا الحق بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، and جس کا ترجمہ ہے and do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know it۔ یعنی اردو میں بھی اگر اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو اور حق کو باطل سے غلط ملت نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں جب کہ تم جانتے ہو۔ تو اگر ان کو تھوڑی بہت اسلامک تعلیم کی کوئی احساس ہوتا ہے یا تعلیم کا سمجھ آتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز قولوا قولا سدیدا، ہر صحیح سچ کی بات کرو، لیکن ہاں افسوس ہمارے پاکستان میں چیپ پاپولیرٹی کے لیے، چیپ ریٹنگ کے لیے ایک دوسرے کمیونٹی پہ الزام لگا کے اور ایک دوسرے کمیونٹی کو بھڑکا کے اور یہ خوش ہوتے ہیں، اور تاکہ ان کو پیسے مل جائیں، چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے اینکر ہوں۔ اینکرز جو ہیں وہ یوٹیوبر پہ آ کے وہ یہودیوں کے خلاف، احمدیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان کو شاید علم نہیں کہ جس ذریعہ سے یہ اپنے پیسے کما رہے ہیں، آئی یوٹیوب سافٹ ویئر، وہ بھی یہودیوں کا بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اتنی غیرت ہو تو کبھی بھی آپ اس اپنا اس کا قریب بھی نہ آتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو کنفیس کریں، اور جو یہ سیکٹیرین وائلنس کریٹ کرنے کے لیے آپ نے جو شوشے اڑائے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو باز رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امت مسلمہ میں اتفاق بردرہڈ پیدا پروموٹ کرنے کی توفیق دے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف۔ جزاک اللہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ پاکستانی پاسپورٹ کے پیج کا پہلا پیج ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ This passport is valid for all countries of the world except Israel۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے پاس میرے خیال میں یہ ٹریول بھی کرتے ہوں گے، ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہوگا، کہیں اسی کو پڑھ لیتے کہ اسرائیل پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ اسرائیل میں ٹریول نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستانی نیشنل جا کے اسرائیل میں اپنا اسرائیلی فوج میں سرو کرتے؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ثبوت دینا چاہیے، دلیل دینی چاہیے تھی کہ اس کی دلیل کیا آپ نے دی؟ وہ ایک یہودی کی کتاب کی جو اس نے 1912 میں لکھی، اور اس میں بھی اس نے پاسبلٹی کہا ہے، اس نے یہ نہیں تسلیم کیا کہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور وہ یہودی کا وہ آدمی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے کسی کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کئی لوگ ہڈن موٹیو ہوتے ہیں جس لیے وہ لکھتے ہیں ایک دوسرے کو خلاف کرنے کے لیے، اور یہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو لے کے سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہے اصل حقیقت میں ایسی چیزیں ہیں۔ حقیقت کا اگر دیکھنی ہے تو پاکستان کی ہسٹری میں احمدیوں کا رول دیکھو۔ پاکستان کی، شاید آپ کو نہیں پتہ، پاکستان کی قرارداد 1940 میں وہ کس کی لکھی گئی تھی؟ وہ احمدی مسلمان تھا، اگرچہ وہ اس کو اسکرائب کرتے ہیں اس سے علامہ اقبال سے، لکھنے والا اس کا جو تھا وہ سر ظفر اللہ خان تھا۔
1947 میں جب پاکستان لبریٹ ہوا، کشمیر کا جھگڑا ہوا، تو اس میں سب سے پہلے ہماری فوج میں پاکستانی آفیسر تھے، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی میں احمدیہ، شاید آپ نے شاید نام بھی نہ سنا، فرقان فوسٹ، احمدیوں نے اپنے رضاکاروں نے بن کے فرقان فوج میں شامل ہو کے پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کشمیر میں بھی لڑے۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ میں، جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، وہاں ہمارے جنرلز، ایم ڈی او کے ایئر مارشلز وغیرہ، سب نے اپنے ملک کی دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور جانیں بھی پیش کی۔ اور اس کے علاوہ 1971 میں بھی ایسا ہوا جنگ میں۔ 73 میں ہم نے عربوں کے ساتھ عربوں کے حمایت میں کام کیا۔ تو خدا کا خوف کرو، ایسے جھوٹ بلانے سے پہلے کہ خدا کا خوف کیا کرو۔ خدا تعالیٰ، اگر انسان تو وقتی طور پر تو آپ فائدہ اٹھا لو گے، لیکن خدا کو کیا جواب دو گے کہ میں یہ غلط کام صرف اپنے مفاد کی خاطر کیا میں نے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، احمدیہ مسلم کمیونٹی زندہ باد۔